آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا. تاریخ میں آج بھی رقم ہے. اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے. ہاں، پنڈتوں نے بھی لکھا ہے. اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا. عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی. 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا. انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے. یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے. یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا. یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا. کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا. میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد. اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں. ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہے. ہندوستان کے اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے. سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی. صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا. ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا. کارنامہ نہ صحیح، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا. کارنامے نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے. قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے. لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے. اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے. آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، تمہیں پتہ ہے ممبئی کی سرزمین پر لاکھوں نوجوانوں کی تعداد ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی انقلابی نوجوان ہو، کوئی دین کی طرف بڑھنے والا، حساس دل رکھنے والا کیوں نہیں؟ خاص طور پر آپ کے ان علاقوں میں تو نشہ اتنا عام کر دیا گیا ہے. ہم دور دراز علاقوں سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی والے علاقے، یہاں نشہ بکتا بھی ہے، کرتے بھی ہیں، رات بھر اسی میں پڑے رہتے ہیں. کس نے اس دنیا میں تمہیں ملوث کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے پر لے آئی تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے. یہ وہ قوم ہے جس نے افریقہ کی جنگلوں میں بھی اذانیں دی تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے یورپ کے کلیساؤں میں کلمہ توحید کو بلند کیا تھا. لیکن آج اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے. سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا، اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام، ورنہ عالم تو بہت سارے ہیں، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ